السلام علیکم ناظرین، افغانستان کی صورتحال بڑی واضح ہو چکی ہے اور طالبان نے پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ البتہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر ابھی بھی بد نظمی ہے اور وہاں پہ ایک بڑی تعداد کو 10 سے 15 ہزار افراد جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر اپنے اہل خانہ اور بچوں سمیت پہنچ گئے اور جو بھی انٹرنیشنل فلائٹ وہاں پہ اویلیبل تھی اس کے اوپر زبردستی گھسنے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران جو امریکی ایک ایئر فورس طیارہ تھا اس کے اوپر بھی بعض افراد زبردستی اس کے ساتھ لٹک گئے اور جب اس نے پرواز پکڑی تو اس سے 3 افراد جو ہے وہ گر کر جاں باز بھی ہو گئے، جبکہ اسی بھگدڑ کے اندر جب طیاروں کے اوپر جو ہے کہ دھاوا بولا جا رہا تھا افغان شہریوں کی جانب سے، اس وقت امریکی جو فوج وہاں پہ موجود تھی اس کی طرف سے فائرنگ بھی کی گئی، اس کے نتیجے بھی بعض افراد جاں باز ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو ایک غیر یقینی سی صورتحال کابل شہر کے اندر خاص طور کے اوپر ان شہریوں میں جو کسی اور ملک کی شہریت بھی رکھتے ہیں اور جو کابل کو افغانستان کو چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں، جو پچھلے 20 سالوں میں مختلف جو انٹرنیشنل NGOs ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے تھے یا اتحادیہ افواج کے ساتھ کام کر رہے تھے ایز اے کانٹریکٹر، ان لوگوں کے اندر تھوڑی سی بے چینی اور خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر کابل کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری بد نظمی دیکھی گئی۔ طالبان نے اگرچہ بالکل عام معافی کا اعلان کیا اور ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات موصول نہیں ہوئی کہ انہوں نے پبلکلی بعض لوگوں کو پکڑا ہو، اریسٹ کیا ہو یا تشدد کیا ہو، البتہ یہ ضرور ہوا کہ کابل شہر کے اندر جو عام افراد تھے جن کے پاس اسلحہ تھا وہ اسلحہ واپس لینے کی کمپین شروع کی گئی۔ اس سلسلے میں جو مختلف میڈیا ہاؤسز تھے وہاں پر بھی طالبان کے نوجوان گئے اور انہوں نے وہاں پر بھی جو سیکورٹی گارڈز تھے ان سے بھی اسلحہ لے لیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسلحہ اس لیے واپس لے لیا جا رہا ہے تاکہ شہر کے اندر بد نظمی نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو اور امن امان کی صورتحال کو قابو رکھا جا سکے۔ طالبان کی عدد کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمام سفارتی عملہ جو ہے، انٹرنیشنل NGOs جو ہیں اور تمام جو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ یا تمام افراد جو ہیں ان کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے، ان کو کوئی خدشات نہیں ہے، تحفظات نہیں ہوں گے، ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ وہاں پہ بے چینی کی صورتحال ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی برطانیہ نے، جرمنی نے، امریکہ نے، ڈنمارک میں اور رشیا، چائنا، ترکی، ایران کی جو قیادت ہیں ان کی طرف سے بھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ مغربی دنیا کے اندر اگرچہ طالبان کو بالکل کھلے عام اس کو تسلیم نہ کرنے کی بات کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو وہاں پہ شہری پھنسے ہوئے ہیں ان کے جان و مال کے تحفظ اور ان کے انخلاء، محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے حوالے سے اپیل کی گئی ہے، لیکن روس نے، چین نے، پاکستان نے، ایران نے اور ترکی نے اپنے سفارت خانے جو ہے کہ وہ بند نہیں کیے کابل میں اور وہ مسلسل کام کرتے رہیں گے۔ روس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان کی قیادت سے ایک روز کے اندر ان کا وفد جو ہے وہ ملاقات کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ چین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ورکنگ جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے بھی ڈپلومیٹکلی لینگویج کے اندر کسی حد تک طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان میں تمام سیاسی گروپوں پر مشتمل جو ہے کہ مفاہمت کی اور قومی مفاہمت کی حکومت جو ہے کہ اس کے خواہاں ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی کونسل جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اس کے جو اہم فیصلے ہوئے ان کے اوپر بھی بات چیت کریں گے اور اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان نے اگرچہ ابھی تک پبلکلی یا کھلے عام یا کھلے الفاظ کے ساتھ طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، جو سقوط کابل ہوا اور طالبان جو ہے کہ وہاں پہ کنٹرول سنبھال چکے ہیں حکومت کا، اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن کیا اگر پاکستان کا سفارت خانہ کابل میں کام کرتا رہے گا اور جو دونوں بارڈرز ہیں ہمارے ان کے اوپر بھی آمد و رفت جاری رہے گی، ٹریڈ بھی ہوتی رہے گی اور جو ہمارے کابل سفارت خانے کے جو مکمل آپریشن جو ہیں وہ وہاں پہ ہوتے رہیں گے، تو کیا ٹیکنیکلی پاکستان نے اس وقت جو کابل انتظامیہ ہے یا طالبان انتظامیہ ہے اس کو تسلیم کر لیا یا نہیں کر لیا، اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ترکی نے بھی اپنا سفارت خانہ جو ہے کہ وہاں پہ ابھی کھلا رکھا ہوا ہے اور ان کے بھی جو آپریشنز ہیں وہ چل رہے ہیں اور ترکی کی قیادت نے بھی کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم تمام فریقین کی جانب سے جو ایک بات بار بار کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک قومی مفاہمت پر مبنی، جس کے اندر تمام جو گروپ ہیں سیاسی ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، اس کی ایک حکومت ہو، عبوری حکومت ہو، عبوری سیٹ اپ ہو اور پھر وہ جو ایک آگے کا جو قومی لائحہ عمل ہے اس کے حوالے سے فیصلے کرے۔ اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ پاکستان کی اندر 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو ہم
قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا جس میں پرائم منسٹر نے چیئر کیا. اہم تمام جو وفاقی وزارتیں ہیں, خارجہ, داخلہ اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں تمام کی تمام وہ, اور جو ملٹری قیادت ہے اس نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی. 3-4 بڑے اہم فیصلے کیے, اس کے حوالے سے بھی آپ کو بات بتائیں گے. افغانستان کا جو سیاسی وفد آیا ہوا ہے 7 رکنی یہاں پر, اس نے بھی آج دفتر خارجہ کا دورہ کیا. وہاں پہ ان کو بریفنگ دی گئی, پریزنٹیشن دی گئی اور اس کے اوپر بات چیت کی گئی اور تمام اس پہ بھی اتفاق رائے پایا گیا اس ساری گفتگو شنید کے اندر بھی کہ افغانستان کے اندر جو قومی مفاہمت اور مبنی حکومت ہے اس کے قیام کے لیے کوششیں کی جائیں اور پاکستان اس کے لیے اپنی ہر ممکن سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرتا رہے گا. سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب نے جو اسلام آباد میں سفارتی مشنز ہیں ان کے جو حکام کو دفتر خارجہ میں بلایا تھا اور ان کو جو اس وقت افغانستان آپریشنز ہیں ان کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی اور مختلف سفارت خانوں سے پاکستان کو ریکویسٹ وصول ہوئی کہ ان کے جو وہاں پہ سفارتکار ہیں یا شہری ہیں یا ان کی جو غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ جو ان کے افراد وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے محفوظ انخلاء کے لیے پاکستان مدد فراہم کرے. اس سلسلے میں جو وزارت داخلہ کے اندر ایک 24 گھنٹے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کیا گیا, 24 گھنٹے کام کرے گا. اس کے اندر وزارت خارجہ کے بھی, وزارت داخلہ کے بھی اور جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہماری ہوتی ہیں ان کے بھی نمائندے شامل ہوں گے. پاکستان کی سفارت خانے کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. پاکستانی سفارت خانہ کابل میں بند نہیں ہوگا, یہ دفتر خارجہ میں فیصلہ کیا گیا اور وہاں پر جو ہے کہ ہمارا جو فارن مشن ہے وہ جو پاکستانی سفارت خانے میں کسی بھی ملک کا کوئی شہری آئے گا اس کو ویزا پاکستان کا جاری فوری طور کے اوپر کیا جائے گا, اور جو ویزا لینے میں کامیاب نہ ہو سکا اور براہ راست پاکستان کے بارڈر پہ آ گیا یا کسی اور ذریعے سے پاکستان آیا تو ان کو آن ارائیول ویزا دیا جائے گا تاکہ وہ پاکستان آ کر پھر یہاں سے اپنی اگلی منزل کی اور روانہ ہو سکے. تو یہ پاکستان نے فیصلہ کیا, بڑا اہم فیصلہ ہے. اسی لیے ٹیکنیکلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اس وقت جو افغانستان کے اندر طالبان کو پبلکلی ایکسیپٹ تو نہیں کیا لیکن اپنا جو عموماً جو ممالک اس قسم کی حکومتوں کو تسلیم نہیں کرتے وہ اپنے سفارت خانے بند کر دیتے ہیں اور سفارتی عملے کو واپس بلا لیتے ہیں. پاکستان نے ایسا نہیں کیا اور پاکستان نے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بیشتر مغربی ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی قیادت سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے شہریوں کے انخلاء کے لیے جو بھی ضروری سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی خصوصی پروازیں جو ہے کابل کے لیے پلان کی گئی ہیں. آج بد نظمی کی وجہ سے جو 2 فلائٹس جانی تھی وہ نہیں جا سکیں اور ابھی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگرچہ افغانستان سول ایویشن اتھارٹی نے کابل ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے بند کر دیا, صرف وہاں پہ ملٹری فلائٹس ہوں گی. تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ جیسی صورتحال بہتر ہوگی تو اس کے بعد شاید پھر دوبارہ جو پیسنجرز فلائٹ جو ہیں وہ کمرشل فلائٹ شروع ہو جائیں گی تو پھر اس قسم کے انخلاء کے لیے یہ دوبارہ اپنے آپریشن شروع کر دے گا. اور ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم افغان قیادت اور خاص طور پہ جو افغان قیادت اور بھارتی گٹھ جوڑ تھا اس کے حوالے سے ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ اس میں جو اشرف غنی صاحب اور ان کے جو حواری تھے تمام کے تمام جو پاکستان کے خلاف بیانات دیتے رہتے تھے بھارتی ایما کے اوپر, اب ان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب وہ یہاں سے فرار ہوئے تو وہ 4 گاڑیاں ڈالر سے بھرے ہوئے باکسز سے جو ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ لے کر گئے اور پھر ہیلی کاپٹر کے اندر جو ہے کہ تمام کیش ڈالر سے بھرا ہوا لوڈ کیا گیا اور جب فرار ہونے کے لیے گئے تو اس وقت ہیلی کاپٹر میں جگہ ختم ہو گئی اور کچھ کیش انہوں نے وہیں پھینک دیا اور یہاں سے فرار ہوئے. تو اس قسم کی قیادتیں جو ہیں یہ صرف افغانستان کے اندر نہیں دنیا بھر کے اندر ہوتی ہیں جن کا مقاصد لوٹ مار ہوتا ہے اور ان کی جو ان پرنسپل جو اسٹیٹس کے پرنسپلز ہوتے ہیں ان کے اوپر حکومت کرنا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر پاکستان کو الزام دیتے تھے. اور دیکھیے کہ قدرت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کی یہ لابی NDS اور راو نے مل کر پاکستان کو مسلسل ٹارگٹ کیا ہوتا, لیکن 15 اگست جو انڈین یوم آزادی ہوتا ہے اس روز کو سقوط کابل ہو رہا تھا اور وہاں پہ جو افغانستان کی NDS کی وہ لابی جو راو لابی اور انڈیا کے زیر اثر تھی اور ان میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی انڈیا میں بھی اور افغانستان کی اس لابی کے اندر, جب کہ یہ ان کی آزادی کا دن تھا اور یہ جس طرح پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کے مشنز ہیں وہ یوم آزادی کی خصوصی تقریبات کرتے ہیں, اسی طرح انڈین مشنز جو ہیں وہ بھی دنیا بھر میں کرتے ہیں. لیکن کابل میں جو ہے کہ وہ جشن آزادی کی تقریب کی بجائے جو ہے کہ وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور وہاں سے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے انڈینز بھی اور افغانی بھی. تو یہ قدرت کا اپنا نظام ہوتا ہے, اس سے جو ہے کہ لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اور آخری بات,
جو قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے تو 3-4 بڑے اہم جو فیصلے کیے کہ وہ ایک تو کہ انکلوسیو سیاسی تصفیہ کی پاکستان نے نیشنل جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس نے سپورٹ کیا اور کہا ہے کہ افغانستان کے اندر تمام سیاسی گروپوں پر مشتمل جو ہے کہ ایک حکومت ہونی چاہیے اور اس میں تمام جو قومیتیں ہیں اور گروہ ہیں ان کی شمولیت ہونی چاہیے. پھر دوسری جو اہم بات کی گئی وہ یہ کہا گیا کہ افغانستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, انسانی حقوق کا احترام کیا جائے, تمام وہاں پہ جو افغانی شہری ہیں اور تمام جتنے بھی شہری ہیں وہاں پر ان کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے اور افغان سرزمین کو یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ کوئی بھی گروہ, تنظیم یا کوئی غیر ملکی ادارہ جو ہے کہ را کی طرف اشارہ تھا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہ کرے. اور آخری بات جو اس میں اہم کی گئی وہ جو بائیڈن انتظامیہ کا فوجی انخلاء کا پلان تھا اس کا سپورٹ کیا گیا, انڈورس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ الٹیمیٹلی افغانستان کا جو حل تھا, جو منطقی حل تھا وہ یہی تھا کہ وہاں سے فوجوں کو نکالا جائے اور اس کا سیاسی حل کیا جائے. لیکن اس کے اندر جو ایک بدنظمی کی گئی, ایک فوری طور کے اوپر جو ہے اچانک تمام کے تمام فوجی وہ انخلا کیا گیا, اس کی وجہ سے تھوڑی سی بدنظمی پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان تمام انٹرنیشنل کمیونٹی پر بھی زور دے رہا ہے کہ وہ سب مل کر جو ہے اس چیز کے اوپر زور ڈالیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو اور ایسا سیٹلمنٹ ہو جس کے اندر تمام سیاسی گروپوں کی نمائندگی ہو تاکہ وہاں امن قائم ہو سکے اور خطے میں بھی امن قائم ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی اہم جو ہے کہ وہ پاکستان نے وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جس طرح سے ماضی میں بہت جلد بازی میں ہم نے طالبان حکومت کو فوری طور پر تسلیم کیا تھا. ہم نے یو اے ای نے اور سعودی عرب نے, یو اے ای نے ابھی اپنا سفارت خانہ بند کیا ہے اور ان کو سفارتی عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے, لیکن پاکستان نے جو ہے کہ اس دفعہ نہ تو پبلکلی کھلے عام طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا, نہ ہی اپنا سفارت خانہ بند کر کے سامان لپیٹ کے اسلام آباد آ گئے اور یہ کہا کہ جی ہم افغانستان کو تسلیم نہیں کریں, طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے, بلکہ پاکستان اس وقت ایک درمیانی حکمت عملی کے اوپر چل رہا ہے. پریکٹیکلی آن گراؤنڈز ہم طالبان کی اس فتوحات کو اور ٹیکنیکلی ان کی جو حکومت یہاں پہ قائم ہوئی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں, لیکن اس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کر رہے. اور یہ ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ اس وقت جو طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان کے اور پاکستانی قیادت کے تعلقات ہیں ان کو استعمال کر کے اس کو ایک وسیع البنیاد اور جو تمام گروہوں پر مشتمل ایک انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ کھڑی کی جا سکے تاکہ اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہوں اور وہ پھر مل کر افغانستان کے جو مستقبل کے سیاسی ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کریں تو یہ زیادہ پائیدار ہوگا. اور پاکستان اس وقت جو ایک بہترین اسٹریٹجی کے اوپر چل رہا ہے جس سے یقیناً پاکستان کے اندر بھی استحکام ہوگا اور افغانستان کے اندر بھی امن و استحکام اور سیاسی جو آگے بڑھنے کا عمل ہے اس کو مدد ملے گی.